جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بچوں، کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ چلیں اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوا۔ اچھا بچوں، آج ہم لوگ اس ٹاپک کو تھوڑا سا کور کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جو ہے وہ اس دنیا میں کیا تھا، یا پھر ہم لوگ کہاں تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑا سا یہ بھی ٹچ کر لیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اس دنیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بٹ سائنسی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جی یہ جو دور اس اب آج کل کے دور میں لاکھوں سال پہلے کے بھی ڈھانچے یا فاسلز وغیرہ مل رہے ہیں جو انسانوں کی شکل کے تھے، لیکن شرعی طور پہ جو ہے وہ ہمارے پاس صرف 10,000 سال کی، یعنی کہ اسلامک ہسٹری جو ہے نا ہمارے پاس تقریباً 10,000 سال تک کی ہے، اگر ہم احادیث کے تھرو دیکھیں، یعنی کہ کون سے نبی کون سے کتنے ہزار سال پہلے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5,000 سال پہلے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2,000 سال پہلے تھے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے اس میں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 10,000 سال کی ہسٹری کا پتہ ہے، لیکن سائنسی طور پہ ان لوگوں کو جو ڈھانچے مل رہے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے والے میں بھی مل رہے ہیں۔ تو بٹ یہ ہے کہ یہ صرف ایک مکس چیزیں ہیں کہ جی اس سے پہلے بھی انسان تھے یا کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ انسان کا ایولیوشن ہوئی ہے، ارتقاء کا عمل ہوا ہے پہلے، یعنی کہ انسان کیسے تھا کیسے نہیں تھا، یعنی یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے وقت جو ہے وہ 60 ہاتھ جتنے لمبے تھے، ٹھیک ہے، 60 ہاتھ جتنے لمبے تھے، اور پھر اس کے بعد انسان کا قد اس کے بعد تھوڑا چھوٹا، اس سے چھوٹا اور اس سے چھوٹا ہوتا ہوا چلا گیا، یعنی کہ اتنی تو تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ یہ کہ جو اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے عالم ارواح میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت، میں نے تم لوگوں کو بتایا ہوا نا آپ لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ساری ارواحوں کو، ساری روحوں کو پیدا کر لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ساری روحوں سے کیا عہد لیا تھا؟ عہد الست لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا بے شک آپ ہیں، قالوا بلا شاہدنا، یعنی ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد ہم لوگوں کو کب لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا روحوں کی، جب ہم روحانی زندگی گزار رہے تھے، وہ بھی ایک پورا دور گزار چکے ہیں لیکن ہم بھول چکے ہیں، لیکن چونکہ جب عہد ہم نے دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شعوری زندگی تھی، یعنی کہ ہم لوگوں نے ہوش و حواس میں ہی اپنا عہد دیا ہوا اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ دنیا میں آنے سے پہلے ایک روحانی زندگی تھی، روحوں کی زندگی، جو کہ ہم گزار کے اللہ تعالیٰ نے عہد الست لینے کے بعد ہم لوگ کو سلا دیا تھا۔ تو وہ سلانے کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے ہم پہلے روحانی زندگی میں پیدا ہوئے، پھر ہم سو گئے، یعنی کہ ہمیں موت ہو گئی، یعنی ہماری ایک زندگی اور ایک موت پہلے ہو چکی ہے، اب ہماری یہ دوسرا مرحلہ ہے اس دنیا میں، یعنی کہ پھر ہم دوبارہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ہمیں یہاں پہ موت آئی تو وہ ہماری دوسری زندگی اور دوسری موت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ دہر میں ہے کہ بے شک انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب کہ وہ ایک قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی کہ اس کا تھوڑا سا مفہوم اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ یعنی ایک تو ایسا مفہوم بن سکتا ہے کہ جب انسان جب بیبی بننے کے مراحل میں ہوتا ہے ایک ماں کے پیٹ میں، تو وہ تو ظاہر ہے کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا نا، وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، ایک ظالم انسان بنے گا، بادشاہ بنے گا، کیا ہوگا، یعنی کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان روحانی زندگی گزار رہا تھا اس دور میں بھی اس کی یعنی کہ اس نے وہ زندگیاں گزار لی ہوئی ہیں، لیکن وہ جسم کے بغیر کی زندگی تھی، تو اس لیے اس کا بھی کوئی اتنا زیادہ یعنی قابل ذکر وہ والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ روحانی زندگی تو انسان خود بھول چکا ہے، اور انسان جو ہے وہ نسیان سے نکلا ہے، نسیان کا مطلب ہے بھول جانے والا، تو اسی لیے تو انسان غلطیاں کرتا ہے، بھول جاتا ہے، نماز پڑھنا کبھی بھول جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ماننے سے بھول جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اسی دوران جب اللہ تعالیٰ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، ایک ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے علم میں یعنی نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے
ابھی مٹی کے ذریعے ان کی مطلب بننے والے تھے، اور لیکن روح ابھی نہیں ڈالی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو روح اور جسم کے درمیان والا جو ٹائم گزر رہا تھا نا، اس دوران بھی جو ارواح میں تھے نا، وہاں پہ ہر روح کا اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا تھا. جہاں پہ بھی اللہ نے ان کو یعنی کہ سیو کیا ہوا تھا کہ بس ہر روح جو دنیا میں آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ فرعون کی روح تھی، یا پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، یا پھر کس طرح تھے، کون کیا بنا نا. ابو جہل بنا، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اسی طرح اور انبیاء بنے. باقی یہ ہے کہ سورہ مومن میں بھی ہے کہ جہنم میں لوگ فریاد کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور زندہ کیا. تو ایک بار اور صحیح، یعنی کہ مفہوم بتا رہی ہوں کہ ظاہر جہنم میں جو لوگ یہاں سے دارالامتحان یعنی دنیا میں اپنی زندگیاں گزار کے اپنے غلط اعمال کر کے چلے جائیں گے، اور پھر وہ جہنم کی زندگی کاٹیں گے، تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، اس طرح سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ آپ نے پہلے بھی تو ہمیں پیدا کیا اور 2 بار، پتہ ہے نا، عالم ارواح والی زندگی، پھر مرے، پھر دوبارہ دنیا کی زندگی، پھر مرے. تو جب دنیا میں انسان جب مرتا ہے نا، تو اس کے بعد اس کا وہ پردہ ہٹتا ہے برزخ کا، اور پھر وہ عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ قیامت تک کے لیے انتظار کریں گے. تو اس میں یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کریں گے کہ ہم نے پہلے بھی یعنی غلطی اگر ہم سے ہو گئی ہے تو ایک دفعہ پھر ہمیں موقع دے دیں، ایک دفعہ پھر ہمیں زندہ کر دیں، اور ہم دوبارہ جا کے دنیا میں صحیح زندگی گزار کے آئیں، اور تاکہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں. تو لیکن وہ تو وقت گزر چکا ہوگا نا. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس لیے ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم نے جو زندگی گزارنی ہے نا، بیسک پوائنٹس کیا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے. دنیا میں ہم نے رہ کے آخرت کمانی ہے. جو میں تم لوگوں کو بتایا ہے کہ مومن کیا کرتا ہے، جینیس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہ کے آخرت کی زندگی بناتا ہے اپنی. اس کو پتہ ہے ایک طرح سے وہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زمین دے دی ہوئی ہے، ایک جہنم میں بھی اور ایک جنت میں بھی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم نے خود بونا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کے دیکھیں گے کہ اب ہم جہنم کی زندگی میں جہنم میں اپنا گھر بنا رہے ہیں کہ جنت میں گھر بنا رہے ہیں. پلاٹ سمجھو ہمارے جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے. تو جو دنیا میں کرتے جائیں گے وہ وہاں پہ ویسا بنتا جائے گا ہمارا جو بھی سلسلہ ہے. تو بہتر ہے کہ ظاہر سی بات ہے انسان کی کامیابی تو یہی ہے کہ وہ بغیر جہنم کا چکر لگائے سیدھا جنت میں جائے. تو اس لیے اعمال ایسے دنیا میں کرنے ہیں کہ جنت میں ہی جائے. اور اسی طرح دوسرا یہ کہ دوسرا مین پوائنٹ اس پوری بات کا یہ ہے کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ ابدی ہے، اور اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. تو اس کی تیاری کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو ہم لوگ کا ایمان اور اسلام سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس پہ عمل کرنا ہی ہے. اس کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کو تھام کے رکھنا ہے. قرآن سے بھی ہمیشہ ہدایت لینی ہے. قرآن ہے ہی ہدایت اور نور. اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہم لوگوں نے وہاں سے بھی لینی ہے، ہمیشہ ہدایت لینی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 75% 75% حصہ سنت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں کر کے دکھا دی ہیں عمل کے ذریعے. اور 25% جو ہے وہ حدیث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں بتا دیا. اسی طرح یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی نور سے بنے، اور ہماری جو روحیں ہیں وہ بھی تب نور سے ہی بنی تھی، ٹھیک ہے. اور وہ تو اس کے بعد جسم میں داخل ہوا نا، جسم اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنایا. اور جسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. یعنی مٹی، جو میں نے ایک دفعہ آپ لوگوں کو اسٹیپ وائز بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی لی، ہر طرح کی، ہر کلر کی، اور پھر اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے. مٹی کے بھی بڑے مراحل تھے، وہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا ہوا ویڈیو میں پھر سے نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی. تو اس سارے مرحلے میں جب اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے تو وہاں پہلے سے ایک اور موجود تھا. کون موجود تھا؟ شیطان، جو کہ اس ٹائم جن تھا لیکن فرشتوں کی صف میں آ چکا تھا اپنی بہت زیادہ عبادت گزاری کی وجہ سے. تو وہ شیطان جو ہے اس ٹائم، ابلیس جو ہے، وہ عزازیل جو ہے، وہ بار بار جنت میں گھومتا تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا بنا رہے. لیکن نا اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی انسان کو خلیفۃ الارض بنایا، یعنی کہ زمین پر اپنا نائب بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نخواستہ کوئی سزا ملی ہے، انہوں نے وہاں پہ وہ پھل کھا لیا تھا، اس کی وجہ سے وہ سزا کے طور پہ دنیا میں اتارے گئے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا ہی اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانا تھا.
تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات پہلے ہی سوچ کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ کام ایسے ایسے کرنا ہے، تو وہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو توبہ کر لی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ سکھائے تھے جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے بننے کے بعد ان کو بہکایا تھا تو اور کہا تھا یہ پھل آپ کھا لیں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، آپ کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے. لیکن انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا نا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے، تو اس کی وجہ سے پھر انہیں اس ٹائم پہ ندامت بھی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن انہیں الفاظ نہیں سمجھ آ رہے تھے میں نے کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگنی ہے. تو اللہ نے خود سکھائے تھے وہ الفاظ. قرآن مجید میں ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے، تو شیطان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت معافی مانگ لی تھی، اور شیطان نے اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سجدہ کرنے کی بات کی تھی تو شیطان نے وہ بات نہیں مانی تھی اور تکبر کیا تھا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسک فرق ہے. انسان کو ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اسی لیے کہتے ہیں نا ہمیشہ استغفار پڑھتے رہیں. تو ہمارے سے غلطیاں تو روز ہوتی ہیں، تو بہتر ہے کہ جب ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے، زیادہ استغفار کرتے رہیں گے تو ہماری غلطیوں کی معافی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. تو انسان بہتر اللہ تعالیٰ کو پسند ہی وہ انسان ہے جو انسان توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے. تو باقی یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے. ابھی تک کے لیے یہ کافی ہے کہ حضرت آدم سے پہلے کیا تھا، اور تخلیق سے پہلے یہاں پہ بگ بینگ جو ہوا اس کے بعد یہ پورا ایک دھماکہ ہوا اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ سیٹل ہو گئی. پہاڑ اللہ تعالیٰ نے ٹھوک کے مطلب زمین کو سیٹل کر دیا. تو یہ سارا ایک پورا پروسیجر ہوا ہے، لیکن اس بگ بینگ سے بھی کئی عرصہ پہلے عالم ارواح تھی اور انسان کی زندگی وہاں تھی. اور بس بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ ہم دنیا میں صرف ایز اے مسافر آئے ہوئے ہیں، اور یہاں ہم نے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سے ایسے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو میں نے جنت میں ڈالنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ابدی زندگی کے لیے جو ایک دنیا بنانی تھی نا، یعنی جنت کی زندگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص مخلوق کوئی خاص بندے کو لینا تھا نا. اب جانوروں میں روح تو ہوتی نہیں ہے، انسانوں میں روح ہوتی ہے، یا جنوں اور یہ جو جن ہیں اور انسان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے کہ آپ اپنے جو آپ اللہ تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے کہ آپ نے یہ چوز کرنا ہے یا وہ چوز کرنا ہے. تو انسانوں اور جنوں کے پاس جو اختیار ہے نا وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے ان میں سے چنے ہوئے لوگ ہی جنت میں جائیں گے. تو آپ لوگوں نے کیا لائف میں کرنا ہے، یہ بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے انشاءاللہ جنت کمانی ہے، اور ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی اشاعت، یعنی اللہ کا دین پھیلانا ہے. جو اچھی بات سنی آگے پھیلا دینی ہے، آگے مطلب اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اچھی بات پھیلانی ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ عمل کرنا ہے. چلے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.